سورہ یونس کا اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں، اور خصوصاً اللہ کریم نے سدھارنے کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے پہلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، اور پھر ان کا انجام، تاکہ بعد میں آنے والے وہ غلطیاں نہ دہرائیں، اس راستے پر نہ چلیں جو تباہی کا راستہ ہے، بلکہ وہ راستہ اختیار کریں جو ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس پر انبیاء کرام علیہم السلام چلے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بطور خاص جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہیں، اور جن کی جد و جہد مشہور ہے، ہر پیغمبر مشکلات سے گزرا ہے، ہر پیغمبر طوفانوں سے ٹکرایا ہے، ہر پیغمبر دعوت حق لے کر بڑی استقامت کے ساتھ میدان عمل میں کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرات محترم، آج جو میں نے آیت مجیدہ سورہ یونس کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر بجز ان کی قوم کی اولاد کے، وہ بھی ڈرتے ہوئے ایمان لائے، من فرعون سے، وملئہم اور اپنے سرداروں سے، ان یفتنہم کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور واقعی فرعون بڑا سرکش تھا ملک میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ واقعی حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ محترم حاضرین، اس آیت مجیدہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ کلیم تشریف لائے تو وہ لوگ جو تھے آپ نے دعوت حق دی، وہ ایمان نہ لائے بجز ان کی قوم کی اولاد کے، ذریۃ من قومہ، ویسے ذریت اولاد کو کہتے ہیں، کم سن اولاد پر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد نوجوان ہیں، یعنی آپ کی دعوت کو نوجوانوں نے قبول کیا، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے۔ بوڑھے جو لوگ تھے وہ تو ویسے اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے، غلامی در غلامی کی زنجیروں میں وہ جکڑے چلے آ رہے تھے، اور پھر وہ جو فرعون تھا بڑا جابر بادشاہ تھا، اس نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کی دھمکی دی کہ اس سے پہلے کہ معاملات بگڑ جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے جب جو داعی ہیں، جب ان کے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو قتل کرنے کی وارننگ دی جا رہی ہے، تو جو ان پر ایمان لائے گا تو وہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں ایمان لانا اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نوجوان ذرا بات رکھتے ہیں، جذبات سے سرشار ہوتے ہیں، تو وہ بوڑھوں کی بنسبت زیادہ تعداد میں وہ ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے۔ تو قرآن حکیم نے وہ کیفیات، وہ حالات بیان کی ہیں کہ وہ بھی ڈرتے ہوئے ایمان لائے فرعون سے اور ان کے سرداروں سے کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دے، یعنی فرعون جس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، حکومت ہے، چونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ
موسیٰ کلیم اللہ، یہ کوئی معمولی نعرہ نہیں تھا، یہ تو معبودان باطل جو ہیں یہ ان پر ضرب کاری، اور اس نعرہ نے نہ صرف اس کی جناب والا جو ربوبیت کا دعوت تھا اس پر ضرب لگائی، زد لگائی، بلکہ اس کی حکومت کو بھی خطرہ ہو گیا۔ تو پھر وہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ بھی اتر آیا، قتل و غارت پہ یہ ساری باتیں ہوئی۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وہ واقعی فرعون بڑا سرکش بادشاہ تھا زمین میں، اور وہ واقعی حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ تو جو نوجوان ایمان لائے تو حضرت موسیٰ کلیم اگلی آیت میں بیان ہوا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، انہیں راہ حق میں استقامت کے لیے اور ہر طرح کے طوفانوں سے ٹکرانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ان کے پاس اقتدار ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی حق کی آواز بلند کرتا ہے تو دبا دیا جاتا ہے، کوئی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے یہ جیل میں بند کر دو، کوئی لبیک یا رسول اللہ کہے اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں آپ کی غلامی کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، تو یہ ان کو پکڑ کر جی پابند سلاسل کر دو، کوئی جرم نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، آج ان کی اولادوں پر پاکستان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، صدا نہیں رہنے کسی کی حکومت، سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں اور اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، کیا جواب دے سکیں گے؟ کہ اس لیے نوجوانوں کو جیلوں کی نظر کر دیا گیا تھا بلا وجہ کہ وہ ہمارا نام لیتے تھے، رسول کی ناموس کا نام لیتے تھے، رسول کی عزت کا نام لیتے تھے، اور اسی کے تحفظ کے لیے بات کرتے تھے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ سوچ اقتدار ایک نشہ ہوتا ہے، جس کو اقتدار مل جائے وہ ہر حال میں اس کو بچانا چاہتا ہے، ہر حال میں چاہے جتنا بھی خون ہی کیوں نہ بہانا پڑے وہ اقتدار کو بچانا چاہتا ہے۔ فرعون 500 سال تک رہا، کہاں ہے اس کی حکومت، کہاں ہے وہ کر و فر؟ سارا کر و فر دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، سارا کر و فر جاتا رہا، رہے نام تو اللہ کا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا نام جگمگا رہا ہے، جو وقت کے جابر سے ٹکرائے، اور وہ نوجوان جو ان ظالموں سے ٹکرا گئے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، جو حق کی بات کرے اس کو غور سے سنو، ان کی حکومت کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کرو حکومت، تم بندوں کی طرح حکومت کرو، مسلمان ہو، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو تو پھر ریاست مدینہ کی جو بنیادیں ہیں ان پر کام کرو، جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان پہ کام کرو، دنیا تمہارے ساتھ ہوگی۔ اسلامی نظام نافذ کرنے کا مولوی نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، بلکہ آپ سے تو زیادہ پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو لیکن کہیں بھی ریاست مدینہ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ جو ایسی بات کریں پکڑ کر کے اس کو اندر کر دو، کوئی بات نہیں۔ اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، وہ سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جن کے بزرگوں نے پاکستان میں قربانیاں دی ہر طرح سے، اور یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے کہا تھا آل انڈیا سنی کانفرنس کے اندر یہی کہا تھا متفقہ طور پر کہ اگر بالفرض مسٹر جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو بھی گئے، ہم نے پاکستان لے کر رہنا ہے اور بنا کر رہنا ہے۔ ہمارے بزرگ مشائخ نے، علماء نے، عوام اہل سنت نے ساتھ دیا ہے۔
ان کو گلی بند گلی سے جناب نہ لگاؤ اور بند نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، سبحان اللہ، اب ان کے ڈھارس بندھا رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو ماشاءاللہ مضبوط کر رہے ہیں کہ دیکھیے تم حق پر ہو، اور جو حق پر ہوتا ہے امتحانات تو آتے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں۔ فرمایا اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو سن لو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر پھر بھروسہ رکھو۔ کیا ہوا ان کے پاس اقتدار ہے، کیا ہوا ان کے پاس اختیار ہے، کیا ہوا ان کے پاس حکومت ہے، کیا ہوا یہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، اس کے کارندے جاسوس ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن تم اللہ پہ بھروسہ کرو، بالآخر آخری نتیجہ اللہ کی طرف سے نکلتا ہے، ان کنتم مسلمین، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، لفظ مسلمان ہی آپ نے استعمال کیا، اور یاد رکھنا اسلام سب کا مشترکہ دین رہا ہے۔ اسلام کا معنی ہے مان لینا، سر جھکا دینا، تسلیم کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اپنی خواہشات کو قربان کر دینے کا نام اسلام ہے۔ تو فرمایا ان کنتم مسلمین، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ تو سبحان اللہ، جب آپ نے ان کو ہمت بندھوائی کہ تم حق پر ہو، تم سچ پر ہو، تم صراط مستقیم پر ہو، تم اللہ کے راستے پر ہو، مشکلات تو آتی ہیں، مصائب تو آتے ہیں، اور طوفان بھی آتے ہیں، مگر بات سن لو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر جب سبحان اللہ ایک وقت آیا کہ دریا میں کودے، تو ادھر پختہ ایمان تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے، تو سبحان اللہ دریا میں 12 راستے بن گئے، اور وہ کامیابی کے ساتھ گزر گئے مسلمان، اور پیچھے فرعون اور فرعونی آئے، یہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے۔ لیکن جب بیچ دریا کے پہنچے تو حکم آیا کہ اے دریا مل جا، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان لانے والے نجات پا گئے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو جب آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو کہا، تو نوجوانوں نے کیا جواب دیا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، بولے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اور پھر ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنہ کا موجب ظالم قوم کے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی مولا آزمائش سے بچا لینا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، زہر فرعون اور فرعونی ظالم تھے، ذرا بھر بھی ان میں انسانیت نہیں تھی، اور ان کے آباء و اجداد کو وہ صدیوں سے غلام در غلام بناتے چلے آ رہے تھے۔ تو وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، دعا مانگ رہے ہیں، اے مولا ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کی آہ عرش تک جاتی ہے، تو اللہ کریم دعاؤں کے قبول کرنے والا ہے۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف کہ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمْ، فرمایا مہیا کرو اپنی قوم کے لیے بے مصر بیوتا، مصر میں چند گھر، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، جدھر قبلہ ہے یعنی بیت المقدس، اس کی طرف اپنے گھروں کو بناؤ، اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
نماز قائم کرو۔ وبشر المؤمنین، اے موسیٰ علیہ السلام خوشخبری دو مومنوں کو۔ سبحان اللہ، یعنی حالات چاہے بگڑے ہوئے ہیں لیکن قوم کے حوصلوں کو بلند رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا بالآخر کامیابی تمہارے قدم چومے گی، یہ خوشخبری سنا دو۔ یہ عارضی ان کے پاس اقتدار ہے، پھر اقتدار بھی تمہارے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وبشر المؤمنین۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، اور عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش، زینت و اموالا، اور مال و دولت، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے مولا کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیری راہ سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو، ان کے بل بوتے پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالی نے فرمایا قبول کر لی گئی تمہاری دعا۔ سبحان اللہ، قبول کر لی گئی تمہاری دعا، جو تم نے دعا مانگی ہے یہ دعا قبول کر لی گئی ہے۔ فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز نہ چلنا اس طریقہ پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں مظالم سے نجات کے لیے بھی اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی۔ ظاہر ہے کہ کتنا عرصہ بیت گیا، مسلسل مظالم سہتے ہوئے، اور وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے دعا کی تو وہ دعا قبول ہوئی۔ بالآخر چشم فلک نے دیکھا جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، وہ بالآخر انجام سے دو چار ہوئے، اور ایمان لانے والے، راہ مستقیم اختیار کرنے والے کامیاب ٹھہرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔